اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہم نے 9 سبق پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ 9 اسباق میں جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے تجوید اپنا مقدمہ پڑھا، یعنی کہ علم التجوید سے پہلے جو چیز سیکھنی تھی وہ مقدمہ تھا، وہ ہم نے سیکھی۔ اس میں علم التجوید کی تعریف، معنی، غرض، علم التجوید کا ماخذ، علم التجوید کے رکن اور علم التجوید کا موضوع اور علم التجوید کا فائدہ۔ اس کے بعد ہم نے شروع کی تھی لحن۔ لحن کا معنی غلطی کرنا، لحن کی تعریف تھی، تجوید کے خلاف قرآن مجید کو پڑھنا۔ اس کے بعد ہم نے لحن کی اقسام بیان کی تھی۔ 2 اقسام تھی، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن کی 2 اقسام، لحن جلی اور لحن خفی۔ پہلی قسم ہم نے شروع کی تھی لحن جلی، ایسی غلطی جس میں حرف ہر صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ لحن جلی کی تعریف تھی۔ اس کی 4 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت ہم نے یہ پڑھی تھی، پہلی صورت کہ حرف کو بڑھا دینا، دوسری صورت ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف پڑھ دینا، تیسری صورت تھی اس کو گھٹا دینا۔ یہ 3 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حرف کی جگہ پہ حرف پڑھ دینا، جیسے الحمد کی جگہ پہ الحمد پڑھ دیا۔ حرف کو بڑھا دینا، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ دال ہے، دال کے بعد واو پڑھ دیتے ہیں، الحمد للہ، ہا کے بعد یا پڑھ دیا۔ اور حرف کو گھٹا دینا، جیسے ہے سورۃ اخلاص کے اندر آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب ولم یولد کو جگہ یولد پڑھ دیں، یا کے بعد واو آ رہا ہے اس کو ختم کر دیں، یعنی کسی بھی حرف کو گھٹا دینا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی جو چیز تھی آج ہم پڑھنے لگے ہیں، ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ اس میں ہم آج پڑھنے لگے ہیں زبر، زیر اور پیش یا جزم کو کسی ایک کی جگہ پہ کسی دوسرے چیز کو پڑھ دینا۔ زبر، زیر، پیش یا جزم میں سے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی جگہ پہ پڑھ دینا۔ زبر، زیر، پیش سن لیں، ان کو کہتے کیا ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کی تعریف ہے حرکات۔ اگر ہمیں کوئی پوچھے یا ہمیں کوئی بتلائے کہ یہ حرکات ہیں، یہ حرکت ہے، زبر، زیر، پیش ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ اگر زبر ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ حرکت ہے، زیر ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں حرکت ہے، پیش ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں حرکت ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں الحمد، اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یا بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے شروع میں با ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو کوئی پوچھ لے کہ با کے اوپر کون سی حرکت ہے تو ہم کہتے ہیں زیر ہے۔ با کے نیچے کون سی حرکت ہے تو ہم کہتے ہیں زیر ہے۔ تو یہ ان کو حرکات کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ زبر، زیر، پیش یا جزم کو کسی ایک کو کسی دوسری جگہ پہ پڑھ دینا۔ جیسے اب دیکھیں الحمد للہ، اب ہے الحمد للہ، پہلے لام کے نیچے زیر ہے، ہم پڑھ دیں الحمد للہ۔ اب اس سے معنی بھی تبدیل ہو گیا معاذ اللہ، اور حرف بھی تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہے ایاک، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک جگہ حمزہ کے نیچے زیر آ رہا ہے، ہم اس کو پڑھ دیں ایاک، تو معاذ اللہ اس سے معنی بھی تبدیل ہو گیا اور حرف بھی تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی حرکات ہیں، زبر کی ہے، زیر ہے یا پیش ہے، زبر جہاں آ رہی ہو وہاں زیر پڑھ دینا۔ جیسے ہے اب اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہے دکھا ہمیں سیدھا راستہ، تو ہم زیر کی جگہ پہ اب جا زیر آ رہا ہے، حمزہ زال، حمزہ زیر ہا یہ بنتا ہے ایسے اہدنا الصراط المستقیم، ہم اہد کی جگہ پہ اہدن پڑھ دیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو گیا اور حرف بھی تبدیل ہو گیا۔ یہ چوتھی صورت تھی، یعنی زبر، زیر اور پیش اور جزم کی جگہ پہ کسی دوسری حرکت کو پڑھ دینا۔ جہاں پہ زیر آ رہی ہو وہاں پہ زبر پڑھ دینا۔ اب دیکھیں پیش کی مثال، جیسے ہم پڑھتے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں یہ مالک یوم الدین، یوم الدین ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب میم کے نیچے زیر آ رہا ہے یوم الدین، تو ہم پڑھ دیں یوم الدین۔ اب اس سے حرکت تبدیل ہو گیا لیکن معنی تبدیل نہیں ہوا۔
تو یہ صورت ہے، یہ چوتھی صورت تھی، زبر زیر پیش یا جزم کسی ایک کو کسی دوسری جگہ پہ پڑھ دینا۔ یہ ہماری لاحن جلی کی 4 صورتیں مکمل ہو گئیں۔ انشاءاللہ ان کو دوبارہ میں دہراؤں گا سوموار والے دن، کل اتوار ہے، کل ہم چھٹی کریں گے، تو سوموار والے دن انشاءاللہ سبق نمبر 11 کے اندر اس کو میں انشاءاللہ دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔